बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जब कोई शख्स आपके ही अल्फाज को आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने लगे तो फिर समझ लें कि ये रिश्ता जो है ये जहरीला या टॉक्सिक हो चुका है। जज्बाती तौर पर जो चालाक लोग होते हैं और मकार लोग होते हैं वो ताल्लुकात के अंदर, रिलेशनशिप्स में मोहब्बत का नाम लेकर दरअसल दूसरों को काबू में रखने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग ना सिर्फ आपकी ज़िंदगी के अंदर मनफी असरात डालते हैं बल्कि ये आपके ज़हनी सुकून को भी बुरी तरह मुतासिर कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके मुझे शुक्रिया का मौका दीजिए और इस वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ये जो इमोशनल मैनिपुलेशन है या जिसको हम जज्बाती इस्तेसाल कहते हैं, ये होता क्या है जो टॉक्सिक लोग इस्तेमाल करते हैं। ये एक ऐसा तरीका है जिसके ज़रिए कोई शख्स दूसरों पर ज़हनी दबाव डालकर इन्हें कंट्रोल करने का, इनका एतमाद तोड़ने का और इन्हें उलझन में मुब्तला करने की कोशिश करता है। माहिरीन नफ्सियात का कहना है कि ऐसे लोग दूसरों के जज्बात को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं और ख़ुद को हमेशा मासूम ज़ाहिर करते हैं। ये लोग अपने शिकार को अपने करीब रखते हैं क्योंकि एक ही शख्स को बार बार काबू में रखना किसी नए शिकार को तलाश करने से ज़्यादा आसान होता है। तो इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि वो 8 निशानियाँ जो ये ज़ाहिर करती हैं कि आपका साथी आपको जज्बाती तौर पर काबू में रखने की कोशिश कर रहा है। तो पहली निशानी ये है कि वो आपको जज्बाती तौर के ऊपर ब्लैकमेल करता है। क्या आपने कभी महसूस किया कि आपका साथी हर मामले में आपको ही कसूरवार ठहराता है, चाहे हकीकत कुछ भी हो? ये एक ख़तरनाक हरबा है जिसे जज्बाती ब्लैकमेलिंग कहा जाता है। ये दरअसल गिल्ट ट्रिपिंग और ब्लेम शिफ्टिंग जैसी चालों का मजमूआ होता है। ये लोग दरअसल क्या करते हैं, अगर आप इन्हें किसी चीज़ पर टोकते हैं तो वो फ़ौरन कहेंगे कि मैं तो तुम्हारे लिए सब कुछ करता हूँ लेकिन तुम हमेशा मेरी गलतियाँ निकालते हो। वो हर झगड़े का रुख इस तरह मोड़ेंगे कि आखिर में आपको ही इनसे माफ़ी मांगनी पड़े और वो आपको महसूस कराएंगे कि अगर आपने इनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कुछ किया तो आप ही इस रिश्ते को ख़त्म होने के ज़िम्मेदार होंगे। तो ऐसे में क्या करना चाहिए कि अगर आपको महसूस हो कि आपका साथी बार बार आपको कसूरवार ठहराकर अपनी बात मनवा रहा है तो ये एक वाज़ेह निशानी है कि वो जज्बाती तौर पर आपको काबू में रखने की कोशिश कर रहा है। तो आपको चाहिए कि आप अपने जज्बात को पहचानें और इनके इस ड्रामे में और इनके चक्कर में ना आएँ। इसके बाद दूसरी निशानी ये होती है कि वो आपकी हकीकत को झुठलाते हैं, यानी कि इसको हम गैस लाइटिंग कहते हैं। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया कि कोई आपको ऐसा दिखा रहा है कि जैसे आपकी अपनी याददाश्त या आपकी सोच गलत है? अगर ऐसा है तो आपने गैस लाइटिंग का सामना किया है, जो कि जज्बाती इस्तेसाल, इमोशनल मैनिपुलेशन का सबसे ज़्यादा ज़हनी उलझन पैदा करने वाला हरबा है। इसके अंदर ये लोग क्या करते हैं, वो कोई भी बात कहते हैं और बाद में इनकार कर देते हैं, जैसे कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था, तुम्हें गलत सुनाई दिया होगा। अगर आप इन्हें कोई वादा याद दिलाएं तो वो कहेंगे कि तुम्हें हमेशा बातों को गलत तरीके से याद रखने की आदत है। वो इस हद तक आपको शक के अंदर डाल देते हैं कि आपको अपनी अकल और आपको अपनी यादाश्त के ऊपर ही शक होने लगता है और आपका एतमाद ख़त्म होने लगता है। माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक गैस लाइटिंग की वजह से लोग अपनी सच्चाई पर यकीन खो देते हैं और वो ख़ुद पर शक करने लगते हैं और उनकी खुद एतमादी शदीद जो है वो मुतासिर हो जाती है। तो अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आपका साथी आपकी हकीकत को मुसलसल झुटला रहा है और आपको अपनी ही बातों के ऊपर शक हो रहा है, तो ये जहरीला ताल्लुक़ है, ये एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है। आपको चाहिए कि आप अपनी यादाश्त पे और अपने एहसासात के ऊपर यकीन रखें और किसी करीबी या काबिल एतमाद शख्स से मशवरा लें। इसके बाद तीसरी निशानी ये है कि वो आपसे मोहब्बत और तवज्जो छीन लेते हैं। मोहब्बत जो है वो हर इंसान की बुनियादी ज़रूरत है, लेकिन एक जज्बाती इस्तेसाल, इमोशनल मैनिपुलेशन करने वाला शख्स मोहब्बत को एक हथियार के तौर के ऊपर इस्तेमाल करता है। ये लोग ऐसा करते हैं कि अगर इन्हें लगे कि आप इनकी बात नहीं मान रहे तो वो आपसे बिल्कुल दूर हो जाते हैं और आपको जज्बाती तौर के ऊपर तन्हा महसूस कराते हैं। वो आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं, यानी कि खामोशी की सज़ा देते हैं, आपके पैगामात का जवाब नहीं देते या जानबूझकर आपको नज़रअंदाज करते हैं। और अगर आप इन्हें मनाने की कोशिश करें तो वो आपको कमज़ोर और बेबस महसूस कराते हैं। यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है कि मोहब्बत जो है वो लेन देन का मामला नहीं है बल्कि खुलूस और एहसास का ताल्लुक़ है। तो अगर कोई शख्स मोहब्बत और तवज्जो को अपने फ़ायदे के लिए रोक रहा है तो ये एक ख़तरनाक निशानी है। इसके ऊपर एक दूसरे के साथ बात करनी चाहिए और अगर वो मुसलसल यही करते रहते हैं तो ख़ुद को अपने इस टॉक्सिक रिलेशनशिप में से
آپ نکالنے کی کوشش کریں یا دور رہنے کی کوشش کریں۔ چوتھی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کے الفاظ کو آپ کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا کہ آپ کا ساتھی آپ کی ہی کہی گئی باتوں کو تروڑ مروڑ کے آپ کے خلاف استعمال کر رہا ہے؟ اگر ایسا ہے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ آپ کے پرانے جملوں کو لے کر انہیں ایسے انداز میں پیش کریں گے کہ جیسے کہ آپ غلط تھے۔ وہ آپ کی باتوں کو اس طرح پیش کریں گے کہ جیسے آپ ہی بے حس ہیں اور غلط ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ خود غیر سنجیدہ ہوتے ہیں۔ اگر آپ انہیں ان کے جھوٹ اور ان کے فریب کا سامنا کروائیں گے تو وہ کہیں گے کہ یہ سب تمہارے الفاظ ہیں، میں نے تو صرف وہی کہا جو تم نے کہا تھا۔ یہ ایک نہایت ذہن کو تھکا دینے والا حربہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ آپ کے اعتماد اور آپ کی سچائی کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں کہ کوئی شخص بار بار آپ کی باتوں کو تروڑ مروڑ کر آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہا ہے تو فوراً چکنے ہو جائیں، اور ایسے تعلقات میں کبھی بھی صحت مند گفتگو جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتی۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ اس تعلق سے باہر نکلنے کے بارے میں سوچیں۔ اس کے بعد پانچویں نشانی یہ ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ دوسروں کو بھی آپ کے خلاف کر دیتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا ہے کہ آپ کا ساتھی آپ کے دوستوں اور آپ کے خاندان والوں کے سامنے آپ کی منفی تصویر پیش کرتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو یہ ایک بہت بڑی خطرے کی گھنٹی ہے۔ یہ لوگ جو ہیں وہ دوسروں کے سامنے آپ کے بارے میں ایسی باتیں کریں گے جو آدھی سچائی کے اوپر اور آدھی جھوٹ کے اوپر مبنی ہوتی ہیں، اور یہ ایسا اس لیے کرتے ہیں تاکہ لوگ آپ سے دور ہو جائیں۔ وہ دوسروں کو آپ کے خلاف کرنے کے لیے چالاکی سے آپ کی اگر کوئی غلطیاں ہیں یا آپ کی کوئی مسٹیکس ہیں یا آپ کی کوئی خامیاں ہیں تو ان کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں اور پھر اپنی معصومیت کا ڈرامہ کرتے ہیں۔ اور اگر آپ ان حرکتوں کو اگر آپ پکڑ لیں تو وہ فوراً کہیں گے میں نے تو بس تمہاری مدد کرنے کے لیے یہ کوشش کی تھی۔ تو یہ بھی جو حربہ ہے جذباتی استحصال کا، یہ بہت تباہ کن طریقہ ہے، کیونکہ اس کا مقصد آپ کو تنہا کرنا اور آپ کو بے سہارا محسوس کرانا ہوتا ہے، تاکہ آپ ان لوگوں کے اوپر مکمل طور کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو اور ان کے اوپر آپ انحصار کریں۔ اگر آپ کو محسوس ہو کہ کوئی آپ کے دوستوں اور آپ کے خاندان والوں سے آپ کی جو آپ کا امیج ہے اس کو خراب کر رہا ہے، تو فوراً صورتحال کو ان لوگوں کے سامنے واضح کریں، لوگوں سے براہ راست بات کریں اور اپنا موقف جو ہے وہ کھل کر بیان کریں۔ اگر آپ خاموش رہیں گے تو یہ جو ایموشنل مینوپولیشن کرنے والا شخص ہے وہ اپنے حربے کے اندر کامیاب ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں چھٹی نشانی کی۔ وہ یہ ہے کہ ایسے لوگ آپ کی زندگی سے خوشی اور توانائی کو چوس لیتے ہیں۔ ایسے لوگ جو ہیں آپ محسوس کریں گے کہ کچھ لوگوں کی موجودگی میں آپ کو دباؤ کا، تھکن کا اور بیزاری کا بہت زیادہ احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ایموشنل مینوپولیشن کرنے والے لوگ جو ہیں یہ انرجی چوستے ہیں، ان کو انرجی ویمپائر یا ایموشنل ویمپائر کہتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کی توانائی اور آپ کی خوشی اور آپ کے جذباتی سکون کو آپ کے اندر سے چوس کر نکال لیتے ہیں۔ وہ ہمیشہ شکایات کا انبار لگاتے ہیں اور آپ کو آپ کے خوشگوار لمحات میں جب آپ کسی بات کے اوپر خوش ہوتے ہیں تو کسی نہ کسی طریقے سے کوئی مسئلہ کھڑا کر دیتے ہیں تاکہ آپ کی خوشی برباد ہو جائے۔ وہ اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ آپ ہمیشہ ان کی زندگی میں ایک الجھن کا شکار رہیں اور آپ کو اپنی ذات کے لیے وقت نہ ملے۔ اگر آپ کسی ایسے شخص کے ساتھ ہیں جو آپ کو ہر وقت تھکاوٹ کا اور ذہنی بوجھ کا احساس دلاتا ہے یا اس میں مبتلا کر کے رکھتا ہے، تو یہ وقت ہے کہ آپ کو اپنی حدود کو واضح کرنا چاہیے، اس تعلق کے اوپر آپ کو دوبارہ غور کرنا چاہیے۔ مستقل طور پر آپ کی خوشیوں کو اگر یہ تعلق ختم کر رہا ہے تو اس بات کو آپ انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ شخص جو ہے وہ آپ کا خیر خواہ نہیں ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے ساتویں نشانی۔ وہ یہ ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ اچانک غصے میں آ جاتے ہیں تاکہ آپ کے اوپر سٹریس ڈال سکیں، دباؤ ڈال سکیں۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ کچھ لوگ اچانک بغیر کسی خاص وجہ کے انتہائی غصے کے اندر آ جاتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے شاید ان کی بات نہ مانی تو اس وقت کچھ بہت ہی برا ہو جائے گا۔ تو یہ ایموشنل مینوپولیشن کا ایک اور حربہ ہوتا ہے جو یہ ٹاکسک لوگ یا چلاک لوگ استعمال کرتے ہیں، جس سے دوسرے کے اندر خوف پیدا کیا جا سکتا ہے۔ تو اگر آپ ان سے کسی بات پر اختلاف کریں گے تو وہ اچانک ناراض ہو کر چیخنے چلانے لگیں گے، یا دوسری طرف یہ کریں گے کہ وہ بالکل جو ہے وہ خاموشی اختیار کر لیں گے۔ وہ آپ کو قصوروار محسوس کرائیں گے تاکہ آپ خود ہی ان سے معافی مانگیں، چاہے غلطی ان کی ہی ہو اور آپ کی غلطی نہ بھی ہو۔ بعض اوقات یہ لوگ اپنے غصے کا اظہار توڑ پھوڑ کر کے چیزوں کو توڑتے ہیں
یا کہیں مکے ماریں گے دیوار کے اوپر یا جسمانی انداز کے اندر ایسے ایکشنز بنائیں گے تاکہ وہ آپ کو دھمکی محسوس کروا سکیں. تو ماہرین نفسیات کے مطابق یہ طریقہ بھی بہت خطرناک ہے کیونکہ یہ انسان کو آہستہ آہستہ ذہنی دباؤ کے اندر لے کے جاتا ہے, خوف کا شکار کر دیتا ہے اور بے بسی کا شکار کر دیتا ہے. تو ایسے شخص کے ساتھ آپ چھوٹی چھوٹی باتوں میں جو لوگ غصے سے بپھر جاتے ہیں اور آپ کو خوفزدہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو فوراً محتاط ہو جانا چاہیے, اور ایسے تعلقات جو ہیں وہ آپ کے لیے دیر پا جو ہے وہ نقصان کا باعث بن جاتے ہیں. تو کوشش کرنی چاہیے کہ اگر آپ اس تعلق سے دور ہو سکتے ہیں تو دور ہو جائیں. اور اس کے بعد ہم بات کریں گے 8ویں نشانی کی. وہ یہ ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ آپ کی معصومیت کا فائدہ اٹھاتے ہیں. کچھ لوگ خاص طور پہ ایسے افراد کو نشانہ بناتے ہیں جو نرم دل ہوتے ہیں, معصوم ہوتے ہیں یا ضرورت سے زیادہ بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں. ماہرین کے مطابق جذباتی استحصال, ایموشنل مینوپولیشن کرنے والے ٹاکسک لوگ جو ہیں وہ لوگ خاص طور پر ان افراد کو ڈھونڈتے ہیں جو زیادہ ہمدرد ہوتے ہیں, جو معاف کرنے والے ہوتے ہیں اور محبت کرنے والے ہوتے ہیں, کیونکہ ایسے افراد آسانی سے دھوکہ کھا سکتے ہیں اور وہ خود سے اپنے آپ کو ہی الزام دینے لگتے ہیں. یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ آپ کی ہمدردی کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور اپنی غلطیوں پر بھی معافی آپ سے منگوانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ آپ کی شرافت کو کمزوری سمجھ کر آپ پر اپنا تسلط جمانے کی کوشش کرتے ہیں, اور اگر آپ ان سے الگ ہونے کا سوچیں گے تو وہ آپ کو ایک احساس جرم میں مبتلا کر واپس اس ریلیشن شپ کے اندر بلا لیتے ہیں. تو اگر آپ کو لگے کہ کوئی آپ کی نرمی کا اور آپ کے بھول پن کا فائدہ اٹھا رہا ہے تو خود پر بھروسہ کرنا سیکھیں, اپنی حدود کو مقرر کریں, اور کسی کو دوسرا موقع دینا ضروری نہیں ہے. کوشش کریں کہ اگر یہ لوگ بار بار آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں تو ان سے دوری اختیار کرنے کی کوشش کریں. یہ جو ساری میں نے آپ کو نشانیاں بتائی ہیں, اکثر میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں جو خواتین ہیں جو کہ ریلیشن شپ کے اندر ہیں, میرڈ ریلیشن شپ میں, اگر وہ اپنے ہسبینڈ سے یہ ساری چیزوں کو محسوس کر رہی ہیں یا ان کے ہسبینڈ ہیں وہ اپنی بیویوں سے ایسا محسوس کر رہے ہیں, تو میں اس بات کو جانتا ہوں کہ ریلیشن شپ کو ختم کر دینا بہت آسان نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ ان ساری نشانیوں کو پہچانتے ہیں تو بھی آپ اپنے آپ کو جذباتی طور کے اوپر مضبوط رکھنے کی کوشش کر سکتے ہیں. اپنی ایموشنل مینجمنٹ کے اوپر کام کریں, ان کے ڈرامے کا حصہ نہ بنیں, اگنور کرنا سیکھیں, ریئیکشن نہ دیں, اور اپنی جو آپ کی اسٹرینگس ہیں ان کے اوپر کام کریں, اپنی سیلف اسٹیم کے اوپر کام کریں. آپ کی جو کردار کی مضبوطی ہے وہ اس بات کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ اپنی آنکھوں کے آگے, اپنی نظروں کے اندر خود کو کیسا سمجھتے ہیں اور آپ ان کے ڈراموں کا حصہ بننے سے کتنا انکار کر دیتے ہیں. اگر آپ ریلیشن شپ نہیں بھی چھوڑ سکتی ہیں یا چھوڑ سکتے ہیں تو بھی آپ کو اپنی جذباتی پرواہ کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ جو میں نے باتیں کی ہیں کہ ریئیکشن کم دیں, اگنور کرنا سیکھیں اور باقی ساری باتیں, ایموشنل مینجمنٹ, ایموشنل انٹیلیجنس کو سیکھ لیں گے تو بھی آپ کے نقصانات کم ہو جائیں گے اگر آپ اس رشتے کو ختم نہیں کر سکتے. تو آخری طور پہ میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا ساتھی یا کوئی قریبی شخص آپ کے جذبات سے کھیل رہا ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ خود کے اوپر بھروسہ کریں, اپنی حقیقت پہ یقین رکھیں اور اپنی خوشی کی قیمت پر دوسروں کی خوشی کا بوجھ نہ اٹھائیں. اگر شخص بار بار آپ کو قصوروار ٹھہرا رہا ہے تو جتنا ممکن ہو سکے اس سے فاصلہ اختیار کریں اور اپنے دوستوں کو اور اپنے اہل خانہ سے بات کریں اور ان کی رائے لیں. ضرورت ہو تو کسی لائف کوچ سے, تھراپسٹ سے یا کونسلر سے بھی بات کریں. کسی ماہر نفسیات سے مدد لینے سے نہ گھبرائیں. یاد رکھیں کہ ایک صحت مند رشتہ وہی ہوتا ہے جہاں آپ کو عزت, اعتماد اور محبت ملے. اور اگر کوئی شخص آپ کو قید میں رکھنے, خوفزدہ کرنے یا آپ کی خوشیوں کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ رشتہ آپ کے لیے نہیں ہے. اس رشتے سے دوری اختیار کرنا ہی بہتر ہے. خود کی قدر کریں کیونکہ آپ ایک خوبصورت, قیمتی اور محبت کے قابل انسان ہیں اگر آپ اپنی سیلف اسٹیم کو, اپنی ویلیو کو خود پہچانیں تو.